کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ ایک عجیب جملہ ہے مولا حسین کا۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو، کبھی بھی جب رونا تکلف سے نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ اگر حسین کے غم میں تکلف سے روگے، معصوم کا جملہ ابو بصیر کو چھٹے امام کا کہ ابو بصیر تو روتا نہیں میرے جد پہ۔ ابو بصیر نے کہا مولا میرا رومال نم ہو گیا، تو کہا ایسے نہیں روتے ابو بصیر، ایسے گریا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں، ضعیف ماں جوان بیٹے کے لیے روتی ہے۔ پھر کہا ایسے رو جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہے۔ جب بی بی ہائے حسین کہتی ہے تو ہر طرف زمین اور آسمان گریا کرتے۔ میرے مولا حسین کہتے ہیں کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کہاں کہاں رلایا، کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا، قاسم کا پامال لاشا دیکھا تو حسن کی محبتیں یاد آئیں، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آئی، سکینہ کو آغوش میں بٹھا کے سوچ کے روتے تھے کہ میرے بعد میری بچی کے رخسار نیلے ہو جائیں گے۔ علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کیا۔ دوستو مولا حسین کے لیے ہر غم ایک عظیم غم تھا، لیکن ایک غم ایسا تھا حسین کو کہ جس پہ حسین ضعیف ہو گیا۔ آپ سمجھے جب مولا حسین کا سر مبارک یزید کے دربار میں پہنچا اور پہلی مرتبہ یزید ظالم نے حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو ایک جملہ بولا کہ حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے۔ ظالم یزید کہتا ہے کہ حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے۔ تو شمر ظالم نے آگے بڑھ کے کہا یزید جب حسین کربلا آئے تھے تو اتنے ضعیف نہیں تھے، عاشورے تک حسین اتنے بوڑھے نہیں ہوئے تھے، آدھا دن گزر گیا حسین کی یہ حالت نہیں تھی۔ یزید نے کہا پھر ہوا کیسے؟ تو کہا ایک آواز پہ حسین ضعیف ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے وہ کس کی آواز تھی؟ وہ جوان بیٹا لیلا کہتی ہے کہ میں نے حسین کے چہرے کو دیکھا، حسین کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ تو حسین نے کہا لیلا تمہارا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے۔ اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے، میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی۔ دوستو یہ کربلا کی عجیب دعا تھی۔ لیلا آ کے خاک پہ بیٹھ گئیں، بالوں کو پریشان کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ شہزادہ واپس آیا، آ کے ایک عجیب جملہ کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا۔ حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی اور فوراً پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بی بی زہرا مولا علی کو وصیتیں کر رہی تھی تو دوران وصیت ایک جملہ کہا تھا کہ ابو الحسن ہم بابا کے پاس جا رہے، اگر ہم سے کچھ خطا ہوئی تو معاف کر دو۔ علی رونے لگے۔ اس کے بعد کہا ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں، میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ پھر فاطمہ نے ایک جملہ کہا کہ ابو الحسن جو میرا چھوٹا حسین ہے نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے، وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے، میرے بچے کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا۔ کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے، علی اکبر کہہ رہے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی۔ پھر لیلا کہتی ہیں کہ شہزادہ میدان میں گیا، اس وقت حسین نے کہا کہ لیلا آپ دعا نہیں کرنا۔ لیلا کہتی ہے میں نے دیکھ رہی تھی کہ حسین کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا، اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہو گئی، ریڈ ہو گیا فیس۔ لیلا نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ تو حسین کا جملہ کہ لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی، ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی۔ اب جو حسین میدان میں چلے کبھی اٹھتے تھے کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے بیٹا مجھے اب نظر نہیں آتا،
علی اکبر آواز دو جب پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے کہ جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ رہا تھا، حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا حسین آیا ہے۔ آواز نہیں آئی تو شانے کو ہلا کے کہا علی اکبر بابا آیا۔ پھر حسین اٹھے، غربت حسین معراج پہ گئی، علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، لیٹ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ بس دوستو حسین اٹھے، شہزادے کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، دیکھا دونوں ہاتھ علی اکبر نے سینے پہ رکھے ہیں، ہٹانا چاہا پھر رکھ لیا۔ بس دوستو ایک منزل ایسی آئی کہ ہاتھوں کو ہٹایا، سینے کے زخم کو دیکھا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے برچھی نکال دی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی نا، اب اس ماں کی مصیبت سن لو جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا ہے۔ بس 2 منٹ میں ختم کر رہا مجلس۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا اور لیلا نے اون کی بلندی سے علی اکبر کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا تو ماں نے اون کی بلندی سے کہا بیٹا آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ لیلا نے کہا بیٹا آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے گزرا جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی۔ ان عورتیں نے قافلے میں دیکھا بیویاں، نیزوں پہ سر دیکھے، حسین کے سر کو دیکھا، قاسم و محمد کے سر کو، علی اصغر کے سر کو، آخر میں ان کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی۔ جب ساری عورتوں نے علی اکبر کے سر کو دیکھا تو ایک عورت سے رہ نہیں گیا، اس نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا اور علی اکبر کے نیزے کے قریب آ کے ٹھہر گئی، غور سے علی اکبر کو دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ نیزے کے نیچے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ رہے۔ عزیزو یہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی۔ لیلا نے کہا تو بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی، میں کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا؟ اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، میرے بیٹے کا لاشا آیا، ارے میں دیکھتی رہی، میرا گھر اجڑ گیا، میرا بچہ